کہ رسول کے ہو تو کردار مرکزی رکھو، رسول کے ہو تو کردار مرکزی رکھو، بنے رہو گے زمانے کا حاشیہ کب تک، اور کبھی عمل بھی کرو تم تو زندگی سنورے، فقط سنو گے حدیثوں کا ترجمہ کب تک۔ آئیے حضرات جلدی جلدی میں پھر میدان خطابت کے اندر قدم رکھتا ہوں اور آپ کی ملاقات کراتا ہوں جناب حضرت مولانا محمد نفیس احمد صاحب سے، اور ان کا استقبال کرتا ہوں اس شعر سے کہ یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ رس میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، اور جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہی راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، اور میرے زیست کے عناصر در مصطفیٰ پہ جا کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ آئیے آپ کے سامنے جناب حضرت مولانا محمد نفیس احمد صاحب۔ آپ سب لوگ ادھر مل مل کے بیٹھ جائیں بھائی، چونکہ اب وقت بہت مختصر بچا ہوا ہے، بس چند منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ آخری بیان کے بعد ہو جائے پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے بہت سنا ہے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء کرام اور سرزمین بگیا پور سے تعلق رکھنے والے تمامی حضرات اور نوبنا سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمانان کرام، پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج کا یہ پروگرام جلسہ سیرت النبی کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اس میں جن حضرات نے بھی جس طرح کی محنت اور کوشش کی ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہے، خصوصاً برادر مکرم جناب مولوی علیم الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور اس گاؤں کے متحرک نوجوان اور نوبنا سے تعلق رکھنے والے ہمارے کچھ نوجوان ساتھی اور احباب، جنہوں نے ہر اعتبار سے محنت اور کوشش اور ان کی جد و جہد سے آج یہ پروگرام الحمدللہ آپ کے سامنے جس میں ہم اور آپ شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے اس مبارک مجلس میں ہمیں بھیجا اور یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی بات سننے کی توفیق بخشی۔ کتنے ہمارے احباب آئے اور بشاشت کے ساتھ جتنا اللہ نے انہیں توفیق دی وہ بیٹھ کر دین کی بات سنے اور چلے گئے، لیکن آخر تک جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ پورا مزہ پاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو پورا اجر ملنے والا ہوتا ہے پروگرام کے اختتام پر وہ بھی انہیں میسر آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانی کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں،
اور دعا تک تشریف رکھیں، انشاءاللہ بڑا اجر ملے گا۔ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ بڑا قیمتی پروگرام ہوا، حضرات علماء کرام سے بڑی قیمتی اور بڑی نصیحت آمیز باتیں سنی۔ سب سے پہلے مقرر جناب حضرت مولانا ہاشم قادیانی صاحب دامت برکات العالیہ نے ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق بے شمار باتیں بتائیں، اور پھر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بیچ میں ہمارے برادر مکرم جناب حضرت مولانا حبیب احمد صاحب قاسمی تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کچھ چند نصیحتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھیں، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ مخاطب صحابہ تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا، لیکن وہ نصیحتیں قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، حضرت والا نے جو باتیں بتائی ہیں، بس ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اسی کی ذیل میں تھوڑی دیر بات کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ حضرت مولانا حبیب صاحب نے جو چند نصیحتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے اخلاق درست کرو۔ آقا علیہ السلام نے جو امت کو نصیحت فرمائی وہ یہ تھی کہ تم اپنے اخلاق درست کرو، اچھے اخلاق رکھو۔ میرے عزیز دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے بے شمار حصے ہیں، بے شمار شعبے ہیں، بچپن سے لے کے وفات تک، مکے سے لے کے مدینہ تک، ہر شعبے کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کوئی بھی خطیب آئے یا قلم سے لکھنے والا آئے یا واعظ آئے، اگر وہ چاہے کہ مختصر سے وقت میں نبی کی زندگی کا پورا خاکہ پیش کر دے تو بہت ناممکن ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تشریف لائے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، اور انہوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ اے امی جان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کی زندگی کیا ہے؟ تو امی جان نے صحابی حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو امی جان نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ اگر تم نبی کی زندگی پڑھنا چاہتے ہو، اگر تم نبی کے اخلاق پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن کریم کھولو اور سورہ فاتحہ سے پڑھتے چلے جاؤ، سورہ ناس تک قرآن کریم کا ایک ایک حرف، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ نبی کی زندگی بیان کرے گا۔ اب میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر تقریباً 23 سال میں نازل فرمایا ہے۔ امی جان فرماتی ہیں کہ پورا قرآن نبی کی زندگی ہے، پورا قرآن نبی کی حیات طیبہ ہے، پورا قرآن نبی کی سیرت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی کی سیرت کو اور نبی کی زندگی کو جب خود خالق کائنات بیان کرنے پہ آئے تو 23 سال لگ جائیں، اور دنیا کا ایک ادنا انسان اگر یہ چاہے کہ ایک رات میں نبی کی زندگی بیان ہو جائے، ایک گھنٹے میں نبی کی زندگی بیان ہو جائے، ایک سال میں نبی کی زندگی بیان ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکے؟ جس رب نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جس رب نے خود حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہو، جس ذات نے خود جبریل امی کے ذریعے سے قرآن کریم نبی کے قلب اطہر پہ اتارا ہو، اور وہ قرآن 23 سال میں اتر رہا ہے، جب خدا اپنے نبی اور اپنے محبوب کی زندگی کو 23 سال میں بیان کر رہا ہے، تو ایک انسان کی کیا مجال ہے کہ نبی کی پوری زندگی کو ایک رات میں بیان کر سکے یا ایک سال میں بیان کر سکے؟ میرے عزیزو، نہ جانے کتنے قلم کار آئے، نہ جانے کتنے واعظ و خطیب آئے، نبی علیہ السلام کی جب زندگی بیان کرنا چاہیے تو آخر میں جا کے کہہ دیا کہ قلم میرا قاصر، زبان میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، وہ ہے محبوب رب، امام الرسول، وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ کسی کی مجال نہیں کہ نبی کی زندگی کو ایک رات میں بیان کریں۔ ہاں، خطیب آتا ہے، واعظ آتا ہے،
قلم استعمال کرنے والا قلمکار آتا ہے اور نبی کے زندگی کے کسی ایک شعبے پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہے تو مختصر سے وقت میں کسی ایک گوشے پہ مختصراً اور اجمالاً بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ان تمام نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی وہ نعمت خلق عظیم، وہ نعمت خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اخلاق کریمانہ کا پیکر بنا کر بھیجا تھا، اخلاق حسنہ دے کر بھیجا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر میں نے آپ کو اخلاق کریمانہ کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ اے لوگو اللہ پاک نے مجھے مبعوث اس لیے فرمایا تاکہ میں اخلاق کریمانہ کو مکمل کروں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ہماری زندگی میں آ جائیں، نبی علیہ السلام کی عادتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے تو یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، انسان کی زندگی میں اخلاق آئیں، اخلاق کے آنے کے لیے علماء نے دو چیزوں کو متعین فرمایا ہے۔ اخلاق کا معیار دو چیزیں ہیں، اگر انسان کی زندگی میں وہ دو چیزیں موجود ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں اخلاق کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اخلاق زندگی میں آنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، انسان کی زندگی میں حلم آ جائے، برداشت آ جائے، صبر کا مادہ آ جائے، اور دوسری چیز انسان کی زندگی میں سخاوت آ جائے۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں تو سمجھ لو کہ اس کی زندگی میں اخلاق کا کچھ حصہ موجود ہے۔ اگر یہ دو چیزیں موجود نہیں یا دو میں سے ایک چیز موجود ہے اور ایک غائب ہے تو یہ سمجھ لو کہ مکمل اخلاق اس کی زندگی میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو مکمل طور سے ان دونوں چیزوں کو عطا فرمایا تھا، چونکہ آپ علیہ السلام داعی بن کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب آپ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا اور جو آپ کو تعلیمات دے کر کے اللہ نے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا داعی اپنے پیغمبر کو بنایا تھا، اور داعی کے لیے بے حد ضروری ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس کی زندگی کے اندر موجود ہوں، اس کے زندگی میں سخاوت بھی ہو، اس کے اندر صبر بھی ہو، اس کے اندر علم و بردباری بھی ہو، برداشت کا مادہ ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں کسی داعی کے اندر موجود نہیں تو دعوت کا کام مکمل طور پر نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو اپنے حبیب علیہ السلام کے اندر مکمل طور سے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ سخی بھی ہیں، آپ حلیم بھی ہیں، آپ صابر بھی ہیں، ساری چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں، کیونکہ داعی کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح صبر فرمایا، کس طرح حلم اور برداشت کا اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، آپ مکے کی سرزمین میں ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ خوشی منا رہے ہیں کہ میرے گھر میں بھتیجا آ گیا، نبی تھوڑا بڑے ہو رہے ہیں۔ پورے مکے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ نبی کو صادق کہہ رہے ہیں، نبی کو امین کہہ رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ وادی کے اندر، عرب کی وادی میں کوئی سچ بولنے والا نہیں، آپ سے زیادہ مکے کی وادی میں کوئی امانت دار نہیں ہے، صادق و امین کہنے والے لوگ۔ جب اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ دعوت دو پوری انسانیت کو، جاؤ اور پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کرو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم یہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی، بندگی کی جائے گی تو صرف اللہ کی جائے گی، موت و زندگی کا مالک صرف اللہ ہے، روزی دینے والا صرف اللہ ہے، عبادت کرنے والی ذات صرف اللہ ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے مکے کی وادی سے
سے اعلان فرمایا آپ کے خاندان کے لوگ دشمن ہو گئے. جو لوگ آپ کی پیدائش پہ خوشی منانے والے تھے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے, گالی گلوچ دینے لگے, یہاں تک کہ آپ کے ساتھ نازیبا اور برے سلوک کرنے لگے. اور وقت یہ آیا کہ آپ علیہ السلام کے اوپر مکے کی زمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا, مصائب کے پہاڑ توڑے جانے لگے. لیکن آپ علیہ السلام نے کس قدر صبر کا مظاہرہ فرمایا, کیسا بردباری کا مظاہرہ فرمایا. اللہ پاک نے جو حلم کی صفت آپ کے دل کے اندر رکھ رکھی تھی, آپ نے اس کا مظاہرہ کس انداز سے فرمایا, میں کچھ مثال دے کے سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کر دیا. آپ علیہ السلام نے کلمے کا اعلان فرما دیا. جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تھا, پیغمبر نے اس مشن کو آگے بڑھانا شروع کر دیا, اس کام کو شروع کر دیا. قوم دشمن ہو گئی, گھر کے لوگ دشمن ہو گئے, پورا مکہ دشمن ہو گیا, سارے کے سارے لوگ دشمن ہو گئے. لیکن نبی اپنے مشن پہ ڈٹے رہے. جو وقت ملتا, جو بہانہ ملتا, نبی اپنے مشن کو لے کے آگے چل دیتے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرمائے. آپ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلے, دیکھا کہ حرم میں ان کے چچا ابو جہل اپنے تمام لوگوں کو جمع کیے ہوئے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کی نظر پڑی اور سوچا کہ موقع غنیمت ہے. چچا اپنے تمام حواریین کے ساتھ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ مشورے ہو رہے ہیں, کچھ گفتگو آپس میں کی جا رہی ہے. موقع اچھا ہے, کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم جائیں اور اپنے چچا کو اسلام کی دعوت دیں اور کلمے کی دعوت دیں اور وحدانیت کی دعوت دیں. موقع اچھا ہے, چل کے دعوت دے دیں. آقا علیہ السلام نکلے اور ابو جہل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے چچا, اللہ کو ایک مانو, اس کی عبادت کرو, بندگی اس کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے. آپ علیہ السلام کے الفاظ تھے دعوت کے. ابو جہل بھڑک گیا, برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالی گلوچ دینا شروع کر دیا, یہاں تک کہ کچھ پتھر اٹھائے اور آپ علیہ السلام کے سر پہ مارا, جس کی وجہ سے آقا علیہ السلام کے سر پہ چوٹ آئی. آپ زخمی ہوئے. آپ حلیم ہیں, آپ صابر ہیں, کچھ نہیں بولے, اپنی نگاہوں کو نیچے کیا اور آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ اپنے گھر کی طرف واپس چل دیے. لیکن دور سے حضرت حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے, ان کی باندی گھر کے دروازے سے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے چچا کیا سلوک کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام چلے گئے. حضرت حمزہ جنگل سے تشریف لائے, شکار کے لیے گئے تھے. حضرت حمزہ کی باندی نے جا کر حضرت حمزہ کی اہلیہ سے کہا کہ آپ نے کچھ دیکھا سنا نہیں؟ کہا نہیں. کہا میں دیکھ رہی تھی. وہ آئے اور حضرت حمزہ سے کچھ جب کہا, اور ابو جہل سے جب کچھ کہا, دین کی دعوت دی, تو حمزہ نے ابو جہل نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے اور آپ کو زخم بھی پہنچایا ہے, آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. وہ بڑی افسردگی کے ساتھ بہت غمگین اور بہت رنجیدہ ہو کر یہاں سے واپس تشریف لے گئے. وہ اپنے گھر گئے ہوئے ہیں. حضرت حمزہ کی اہلیہ نے اس بات کو غور سے سنا. حضرت حمزہ تشریف لائے. جب گھر پہ تشریف لائے تو ان کی اہلیہ نے سارا ماجرا بتایا کہ تمہارے بھتیجے محمد کے ساتھ تمہارے بھائی ابو جہل نے یہ کام کیا ہے. سن کر کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے سنا ہے, آپ کچھ کیجئے. حضرت حمزہ اپنے گھر کے اندر جو تلوار, جو تیر و کمان لے کر کے جنگل کو شکار کے لیے گئے تھے, اسی کے ساتھ واپس آئے اور حرم پہنچے اور ابو جہل سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے ابو جہل, تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھ رکھا ہے؟ کیا اس کا باپ نہیں تو وہ لاوارث ہے مکے کے اندر؟ سمجھ لو وہ محمد ہیں, وہ مکے کی سرزمین پہ لاوارث نہیں ہیں. جب تک حمزہ زندہ ہے اس روئے زمین پر, کوئی میرے بھتیجے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اتنا کہنا تھا اور اتنا کہہ کر حضرت حمزہ نے اتنی زور سے کمان مارا ہے کس کے ابو جہل کے سر پر کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا. حضرت حمزہ وہاں سے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے
اور کہا کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے؟ آقا سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ آپ نے سر اٹھایا، سر جب اٹھایا اپنے چچا کو دیکھا تو چچا کو دیکھتے ہی فوراً نبی کے آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، آنسو بہنے لگے اور ان کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے میرے چچا حمزہ، میں کیا بتاؤں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا تھا، جب میں زمین پہ آیا تو کچھ دنوں کے بعد میری ماں نے مجھ سے جدائی اختیار کر لی، کچھ دن کی عمر گزری کہ میرے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے۔ آج وہ وقت آیا ہے جو مکے کے لوگ مجھے صادق اور امین کہا کرتے تھے، جو مجھے لاڈ و پیار و محبت سے دیکھا کرتے تھے، آج وہ میرے خون کے پیاسے ہو گئے، آج انہوں نے مجھے زخمی کیا ہے، آج انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ اتنا کہنا کہ نبی کے آنکھوں سے آنسو بے ساختہ چھلک پڑے، آپ رونے لگے، برداشت سے باہر ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد برداشت نہیں کیا، کہا بھتیجے سنو، تمہارے ساتھ ابو جہل نے جو نازیبا اور ناروا سلوک کیا تھا، میں اس کا بدلہ لے کر کے تمہاری خدمت میں آیا ہوں۔ میں نے اس کے سر کو زخمی کیا ہے، اس کے سر سے خون بہا ہے، جو تم کو اس نے تکلیف پہنچائی، تمہارے سر کو تکلیف پہنچائی تھی، میں اس کا پورا بدلہ لے کر کے آیا ہوں۔ اے میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ آقا نے سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد سر اٹھایا، کہا چچا، حضرت حمزہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا میں اپنی ذات کے لیے انتقام کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ پاک نے مجھے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چچا میں اپنی ذات کے لیے انتقام پر راضی نہیں ہوں، آپ نے یہ غلط کیا ہے، میں اس سے راضی اور خوش نہیں ہوں۔ حضرت حمزہ نے فرمایا بھتیجے پھر تم کس چیز سے راضی ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اسی مشن کو آگے بڑھایا جس مشن کو دے کر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا تھا، یہ مشن دے کر کے بھیجا تھا، کائنات کے ذرے ذرے میں، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، دریا اور سمندر میں رہنے والے اور اس پار رہنے والے، روئے زمین پر رہنے والا ایک ایک انسان بسنے والا، اللہ اللہ کہنے والا ہو جائے، ہر ایک کچے اور پکے گھر میں اللہ کی وحدانیت کی دعوت پہنچ جائے، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت پہنچ جائے۔ اس مشن کو دے کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ میرے چچا میں اس سے خوش نہیں ہوں کہ آپ نے میری ذات کا بدلہ ابو جہل سے لیا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے چچا آپ جہالت کی تاریکی سے نکل جائیں، آپ کفر کی تاریکی سے نکل جائیں، ایمان اور علم کی روشنی میں آ جائیں، یہ میری دلی خواہش۔ حضرت حمزہ نے جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کے دل کی یہ فکر ہے، ان کی یہ کڑھن ہے، ان کی یہ سوچ ہے، حضرت حمزہ نے اپنے بھتیجے کے احساسات کو سمجھ گئے اور ان کی کڑھن کو سمجھ گئے اور فوراً کہا کہ میرے بھتیجے اگر تمہاری رضامندی، اگر تمہاری خوشی ایسی میں ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں تو گواہ رہو، میں کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ حمزہ نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو کلمہ پڑھایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے دل کے اندر اللہ نے حلم کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، برداشت کا وہ مادہ اور وہ جذبہ اللہ پاک نے اپنے نبی کے دل کے اندر رکھا تھا۔ دیکھیے کہ پورے مکے کی سرزمین پر نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مکے کی سرزمین پہ نبی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نبی کے نام لینے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، کبھی گرم ریت پر لٹایا جاتا ہے، کبھی گرم پتھر کو ان کے پیٹ کے اوپر باندھ کر اور پھر ان کو گھسیٹا جاتا ہے، کیا کیا ظلم نہیں سہے نبی کے نام لینے والے۔ لیکن جب دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت آ جاتی ہے اور اللہ کا نام ان کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو دنیا کا کتنا بڑا ظلم ہو، دنیا کی کتنی بڑی تکلیف ہو،
سب سہنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ چیز پیدا ہو۔ یہ نبی کا حلم، یہ نبی کی برداشت، یہ نبی کا صبر۔ اور سنو کچھ دنوں کے بعد ابو جہل پورے مکے میں یہ محنت کرتا تھا کہ اس بھتیجے کا کارواں یہی رک جائے، اس کا مشن کمزور ہو جائے، اس کا کام رک جائے، جس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد میں اس کو ناکام کیا جائے۔ اس کے لیے ہر طرح کے حربے ابو جہل مکے میں بیٹھ کر یہ استعمال کرتا تھا اور مشورے کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سوچا اور بلایا سب کو، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں اور میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر اس کو انجام دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو میں بیمار پڑ جاؤں، میں بیمار بن جاؤں، کمبل لپیٹ کے بیٹھ جاؤں، اور میرے گھر کے دروازے پہ ایک کنواں کھودو اور خوب گہرا کھودو، اور کنواں کھودنے کے بعد اس کے اوپر کھجور کی شاخیں ڈال دو اور اس کے اوپر ہلکی مٹی ڈال دو، پھر جا کے میرے بھتیجے سے کہو کہ تمہارا چچا ابو جہل بیمار ہے، اس کے عیادت کو جانا۔ اور یہ یقین ہے کہ جس وقت میرا بھتیجا یہ سنے گا کہ میرا چچا بیمار ہے، وہ ضرور میری عادت کے لیے آئے گا، اس لیے کہ اس کائنات کے اندر اور پورے مکے کی وادی میں اس سے بڑا کوئی اخلاق مند نہیں ہے۔ جب وہ سنے گا تو میری عادت کے لیے ضرور آئے گا۔ کنواں کھودوایا گیا، کھجور کی شاخیں بچھائی گئی، اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، اور نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ تمہارے چچا بیمار ہیں۔ آقا نے جب سنا کہ میرے چچا بیمار ہیں، آپ فوراً اٹھے اور چل دیے، کہا میرے چچا بیمار ہیں، میں ان کے عیادت کے لیے جاؤں گا، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کا مشن یہ تھا کہ کھجور کی شاخیں پڑی ہوئی ہیں، ہلکی مٹی ہے، جب محمد نعوذ باللہ یہاں آئیں گے تو اسی پہ ان کا گزر ہوگا، فوراً اس کنویں میں گر جائیں گے، میرا مقصد کامیاب ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ غلط ارادے، یہ غلط منصوبے ابو جہل کیے بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر کے اندر، اور نبی کو خبر بھیج رہا ہے کہ تمہارے چچا بیمار ہے۔ آقا کو جب خبر ہوئی فوراً چل دیے، آپ تشریف لائے۔ جب ابو جہل کے گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں تو جبریل امی تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ کنواں کھودا ہوا ہے اور یہ آپ کے لیے سازش، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہیں سے واپس ہو گئے اپنے گھر کی طرف۔ ابو جہل پریشان حیران ہوا کہ اب میں کیا کروں، جو میں چاہ رہا تھا میں اس میں ناکام ہو گیا۔ فوراً اٹھا اور دوڑا اور بھاگا کہ میں خود جا کے محمد کا دامن پکڑ کے کھینچ لوں گا، میں اپنی طرف، وہ آ کے اس کنویں میں گر جائیں گے۔ اللہ کی مرضی اور اس کی قدرت کہ جب ابو جہل دوڑا تو سب سے پہلے اس کنویں میں وہی کم بخت گر گیا۔ آپ نے مثل سنی ہوگی کہ جو کنواں کسی دوسرے کے لیے کھودتا ہے پہلے اسی میں وہی گرتا ہے، پہلے اس میں وہی گرتا ہے۔ ابو جہل گرا اور چلا گیا کنویں کے نیچے، سارے حواری موجود ہیں، اس کے ملنے جلنے والے موجود ہیں، سارا مکہ موجود ہے، آ رہا ہے، ابو جہل اندر ہے، رسیاں لائی جا رہی ہیں، اس کے نکالنے کے آلات لائے جا رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے، علماء نے، جو چیز بھی کنویں کے اندر ڈالی جاتی تھی اس خبیث کو نکالنے کے لیے میرے دوستو وہ چیز ناکام ہو جاتی تھی۔ آپ رسی ڈالتے، رسی ٹوٹ جاتی، جو چیز ڈالتے وہ چیز وہاں تک پہنچ نہیں پاتی، ابو جہل نیچے ہوتا چلا جاتا۔ نیچے سے آواز آئی، اندر سے آواز لگائی ابو جہل نے کہ دیکھو تمہاری ساری تدبیریں ناکام ہو رہی ہیں، تم کامیاب نہیں ہو رہے ہو، اگر مجھے کنویں سے نکالنا چاہتے ہو تو میری بات سنو، میرا بھتیجا ہی ایک ایسی ذات ہے جو مجھے اس کنویں سے نکال سکتا ہے۔ ابو جہل ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے شب و روز اس کی محنت جاری ہے، حرم کے اندر بیٹھ کے مشورے کرتا ہے، نبی کے خلاف سازشیں کرتا ہے، لیکن یقین اتنا مضبوط ہے اس کا، اگر مجھے کوئی کنویں سے نکال سکتا ہے تو محمد کے علاوہ کوئی نکال نہیں سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو خبر پہنچائی گئی، یا رسول اللہ چچا آپ کے کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نکالنے کے سارے آلات ناکام ہو رہے ہیں،
رسیاں ٹوٹ رہی, سارے لوگ بے بس ہیں. یا رسول اللہ آپ چلیں, آپ کے چچا نے کہا ہے اگر بھتیجا آئے گا اور وہ چاہے گا تو میں کنویں سے نکل آؤں گا, ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اللہ کے نبی نے سنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری امت کے نہیں, پوری انسانیت کے لیے ہمدرد بن کر کے آئے تھے, پوری انسانیت کے لیے خیر خواہ بن کر آئے تھے, پوری انسانیت کے لیے غم گسار بن کر کے آئے تھے. آقا نے سنا اگر چچا کی یہ خواہش ہے تو میں چلتا ہوں. آپ تشریف لائے, کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے. کہا چچا کیا چاہتے ہو؟ چچا نے کہا بھتیجے بس میں چاہتا ہوں کہ مجھے کنویں سے باہر نکال لیا جائے. آقا نے فرمایا کہ دیکھو چچا میں آپ کو کنویں سے باہر نکال لوں گا, لیکن شرط ہے کہ جو میں کہوں گا اسے مان لو گے, جو میں کہوں گا کیا اسے مان لو گے؟ ابو جہل نے کہا بھتیجے بس مجھے کنویں سے نکال لو, اس کے بعد جو تم کہو گے میں مان لوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت کنویں کے اندر ڈالا اور ابو جہل کو اٹھا کے باہر چھوڑا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس دن یہ ابو جہل کنویں میں نہیں بلکہ تحت الثری میں ہوتا تو دست نبوت اس دن جا کے ابو جہل کو وہاں سے بھی نکال کے اوپر لے آتا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. جب ابو جہل اوپر آیا تو آقا علیہ السلام نے وعدہ دہرایا. کہا چچا آپ نے کہا تھا کہ میں کنویں سے باہر آ کر کے جو تم کہو گے مان لوں گا, تو اب میری بات مان لو. ابو جہل نے کہا محمد اے بھتیجے ابھی تک تو تمہاری جادوگری میں مجھے شک تھا, لیکن اب مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تم پکے جادوگر ہو. یہ خباثت ہے, یہ خبیث تھا, یہ ملعون تھا, اس کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی. انہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی, جن کے کان حق بات نہیں سن سکتے, جن کی آنکھیں حق بات نہیں دیکھ سکتی, جن کی زبان حق بات نہیں بول سکتی, ان کے دل حق بات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ خبیث ہیں, ملعون ہیں, مردود ہیں, جن کے لیے دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بزرگوں, زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے میں مختصراً بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں نبی والے اخلاق پیدا کرو, اپنی زندگی میں نبی والے اخلاق پیدا کر لو, نبی کی زندگی پیدا کر لو. دنیا میں چمک جاؤ گے, آخرت میں بھی اللہ تمہیں چمکائے گا. میرے دوستو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنایا تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنایا تھا, قیامت تک کے لیے چمک گئے. قرآن کا ایک ایک پارہ صحابہ کرام کا تذکرہ کرتا ہے. میرے دوستو نبی کے اخلاق دیکھو. مکے میں جب تک نبی رہے مکے والوں نے نبی کے ساتھ کیا کیا ظلم نہیں کیے, نبی نے سب کچھ برداشت کیا, سب کچھ برداشت کیا. آخر کار مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا اور آپ چلے گئے, مدینہ ہجرت کر گئے. اور جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے تو صحابہ کی چند لوگوں کی تعداد تھی, زیادہ نہیں. اور 1 سال کے بعد غزوہ بدر ہوا سن 2 ہجری میں. جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے, مکے کے کفار سے مقابلہ ہوتا ہے, تو صحابہ کی تعداد 313 ہے. کتنی ہے بھائی؟ 313 ہے. اور 1 سال کے بعد سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے, صحابہ کی تعداد 700 کے قریب ہے. اور چند دنوں کے بعد دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی گئی. نبی کو مکہ چھوڑے 8 سال ہوئے, زیادہ وقت نہیں ہوا. جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو نبی مکے میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ. کتنے صحابہ ہیں بھائی؟ کتنے صحابہ ہیں؟ 10,000 صحابہ کے ساتھ فاتحانہ انداز میں نبی اپنے جانثاروں کے ساتھ مکے کی وادی میں داخل ہو رہے ہیں. پورے مکے کے اندر لرزہ طاری ہے, پورے مکے میں کوہرام مچا ہے. اب کیا ہوگا؟ میں نے تو حضرت صہیب کو روک لیا تھا, ان کے سارے مال و جائیداد کو ہڑپ کر لیا تھا, تب میں نے مدینہ جانے کی اجازت دی تھی. میں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں تھا جس کو میں نے ستایا نہ ہو. بلال حبشی ہوں, سمیہ و عمار و یاسر ہوں, کون ہے وہ صحابی جو مکے کی سرزمین پر رہ کر کفار کے مظالم نہ سہے؟
آج میرا حال تو بہت برا ہوگا. 10,000 صحابہ ہیں. فاتحانہ انداز میں نے تو غزوہ احد میں نہ جانے کیا 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 ہے. اس وقت جب نبی مکے کے اندر 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اس وقت مکے میں وحشی بن حرب بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں، ہندا بھی موجود ہیں. لرزہ طاری ہے کیا ہوگا. حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی بن حرب موجود ہیں. آپ کے بدن کا مسئلہ کرنے والی ہندا بھی موجود ہیں. کمانڈری کرنے والے حضرت سفیان بھی موجود ہیں. پورے مکے کے کفار پہ لرزہ طاری ہے. آج کیا عالم ہوگا. نبی کے جانثار مکے میں داخل ہو گئے. ایک صحابی کے زبان سے لفظ نکل گیا، آج تو بدلے کا دن ہے. ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا، چن چن کر بدلہ لیا جائے گا. جو مکے کی سرزمین پر رہ کر صحابہ کے ساتھ سلوک کیے تھے، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا. ایک صحابی آئے نبی کی خدمت میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ، نعرہ لگا ہے کہ ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ نعرہ بدل دو اور پورے مکے کے اندر یہ اعلان کر دو، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن رحم و کرم کا دن. آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے. سنو، آج جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اس کے جان کی بھی حفاظت ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت ہے، اس کو امن دے دی جائے گی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اسے بھی امان دے دی جائے گی. جو حرم کی وادی میں آ جائے گا، اسے بھی امان دے دی جائے گی. نبی کا یہ اعلان، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اے مکہ کے لوگوں سنو، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، آج تمہاری سرزنش نہیں ہوگی، آج تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، آج بدلہ نہیں لیا جائے گا. سنو، تم سب کے سب آزاد ہو. جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا وہ امان میں ہوگا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امان میں ہوگا. جو حرم میں آ جائے گا وہ امان میں ہو جائے گا. نبی کا اعلان سنا، نبی کا جب اعلان سنا تو وہ پیشین گوئی سامنے آنے لگی جو اللہ پاک نے فرمایا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اے پیغمبر، وہ دن بہت قریب آنے والا ہے جب آپ کو فتح و نصرت مل جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایمان کے اندر جوک در جوک داخل ہوں گے، اور پھر اسلام کا یہ قافلہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا بڑھ جائے گا جس کا کبھی کسی نے اندازہ نہیں لگایا ہوگا. اور پھر لوگ آنا شروع ہوئے اسلام میں. وحشی بن حرب آ رہے ہیں، ہندا آ رہے ہیں، سفیان آ رہے ہیں. جتنے لوگ حضرت حمزہ کی شہادت میں شامل تھے، سب کے سب جوک در جوک نبی کی خدمت میں آ رہے ہیں اور نبی کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں، چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں اگر نجات ملے گی تو کالی کملے والے کے دامن سے لپٹنے میں ملے گی، اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں. پورے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. اور سن 8 ہجری کے بعد 9 ہوا. 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا. جب آپ نے آخری حج فرمایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جب نبی خطبہ دے رہے تھے تو آپ کے پاس صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 1.25 لاکھ صحابہ. کتنے صحابہ تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ مکے سے گئے، اور مکے کو جب دوبارہ واپس آئے 8 سال کے بعد، 2 سال اور ملا لو، 10 سال میں 1.25 لاکھ کی جماعت تیار ہو گئی. کس کی بدولت تیار ہو گئی؟ تلوار کے ذریعے سے؟ زبردستی نہیں، نبی کے اخلاق، نبی کا پیار، نبی کی محبت. جو نبی نے اپنے محبت کا مظاہرہ کیا فتح مکہ کے دن، جو نبی نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا فتح مکہ کے دن، نتیجہ کیا ہوا؟ جس دن آپ علیہ السلام پوری دنیا، جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت آپ پورے جزیرۃ العرب کے حاکم تھے. پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا ڈنکا بج چکا تھا. کیا چیز تھی جس نے پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا ڈنکا بجایا؟ اور آج اگر پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بج رہا ہے تو کس بنیاد پر بج رہا ہے؟ یہی اخلاق. صحابہ نے نبی کے اس مشن کو آگے بڑھایا.
اور اپنے اخلاق کا ایسا مظاہرہ کیا اور لوگوں کے سامنے اس طرح ساتھ اس طرح پیش آئے کہ آج ان کے اخلاق کی دین ہے، ان کے محبت کی دین ہے کہ پوری دنیا میں، دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، میرے عزیزوں ہر جگہ نبی کا نام لینے والا کوئی نہ کوئی شیدائی آپ کو ملے گا۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس لیے میرے دوستو، شکایتیں غیروں سے نہیں کی جاتی، شکایت اپنے سے کی جاتی۔ اگر آج ہمارے اخلاق درست ہوتے، اگر آج ہماری زندگی نبی والی زندگی ہوتی، ہماری زبان میٹھی ہوتی، ہمارے انداز اچھے ہوتے، ہمارا کردار اچھا ہوتا، ہمارا چلنا پھرنا اچھا ہوتا، نبی کے زندگی کے جو پہلو ہیں اگر ہماری زندگی میں وہ سارے پہلو داخل ہوتے تو آج اسلام کا کچھ اور نقشہ ہوتا۔ انگلی اٹھانے والے مذہب اسلام پر وہ انگلی اٹھاتے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، غلط نگاہیں اٹھاتے ہیں، وہ مجرم بعد میں ہیں، اول مجرم آپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے مذہب اسلام کی صحیح تصویر اپنے اخلاق کے ذریعے قوم کے سامنے پیش نہیں کی۔ میں نے نبی کی صحیح زندگی قوم کے سامنے اپنے کردار کے ذریعے پیش نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم کو نبی سے محبت ہے، اگر ہمارے دل کے اندر نبی سے الفت موجود ہے تو آج اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق درست کریں گے، ہم اپنی زبانیں میٹھی کریں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شکایتیں ہوتی ہیں، ارتداد کا دور چل رہا ہے، بچیاں مرتد ہوتی ہیں، غیروں کے ساتھ جاتی ہیں۔ کیوں جاتی ہیں؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ نہیں کیا؟ غور کیجیے۔ آپ بازار جائیے، ایک اہل ایمان اس کے پاس آپ جائیے، پھر دیکھیے وہ تاجر آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے۔ کسی غیر کے پاس آپ جائیے، پھر آپ اس کے اخلاق دیکھیے، سامان لیں یا نہ لیں، آپ اخلاق دیکھیے اس کے۔ اب آپ جب گھر میں آئیں گے تو شام کو آپ کی بالغ بچیاں بیٹھی ہیں، آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی ہے، اور ان تمام لوگوں کے سامنے آپ کس کی تعریف کریں گے؟ بتائیے، کس کا تذکرہ کریں گے؟ کیوں بھائی؟ جہاں آپ کو اخلاق ملے گا نا، آپ اس کا تذکرہ کریں گے۔ آپ بازار سے آؤ گے، اپنے گھر میں تذکرہ کس کا کریں گے؟ جہاں اخلاق ملے۔ آپ کالج اور اسکول سے آؤ گے، آپ کس کا تذکرہ کرو گے؟ جہاں اخلاق ملیں گے۔ تو ہماری بچیوں کا ذہن کیسا بنے گا؟ بتائیے، ہماری جو بالغ بچی شادی کرنے کے قابل ہے، لائق ہے، اس کے ذہن میں آپ کیا بٹھا رہے ہیں؟ آپ اس کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بالغ بچیوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی، کیوں نہ ہو ہم اس سے اپنا رشتہ جوڑیں جو اخلاق مند ہو، جو پیار دیتا ہو، جو محبت سے پیش آئے۔ ہم بد اخلاق کے ساتھ کیوں جائیں جو ہماری زندگی دنیا میں جہنم بن جائے؟ کیا اللہ نے ان بچیوں کو عقل نہیں دی؟ کیا وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی؟ میرے عزیزوں، اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں مارکیٹ کے، اگر ہمارے اخلاق درست ہو جائیں دکانوں کے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں منڈیوں کے، ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گھر کے، اور اپنے گھروں میں تذکرے کریں اہل ایمان کے اخلاق کی، اپنے بچوں کے سامنے تذکرے کریں اہل ایمان کے اخلاق کی، محبت کی، پیار کی، ہمارے بچوں کے ذہن میں جو محبت آئے گی وہ اہل ایمان کی آئے گی۔ جو محبت بیٹھے گی ایک مومن کی بیٹھے گی، جب مومن کی محبت دل کے اندر بیٹھے گی تو انشاءاللہ کبھی بھی ان کے ذہن میں کسی غیر کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کبھی خواہش نہیں پیدا ہوگی۔ اس کے مجرم ہم ہیں، ارتداد کے مجرم ہم ہیں، پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں ہم۔ یہ شکایت کیسی؟ پہلے آپ اپنی زبان درست کریں، پہلے اخلاق درست کریں، اپنا ظرف وسیع کریں۔ آپ دکاندار ہیں، آپ کے دکان پہ کسٹمر آیا ہے، 1000 مرتبہ مال مانگے، آپ اس کو مال دکھائیے، محبت سے دکھائیے، لے یا نہ لے یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے گھر پہ کاروبار ہے، کوئی بھی انسان آوے، چاہے اہل ایمان ہو یا غیر اہل ایمان ہو، ہمارے سب بھائی ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ اس کے پیار و محبت دیجئے۔ آپ اگر پیار و محبت دیں گے تو آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، پیار و محبت نہیں دیں گے دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، اور نبی کی اس سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے، آپ مجرم ہوں گے میدان محشر میں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ لوگ بہت غور سے سن رہے تھے، اس لیے اس کی برکت سے یہ باتیں ذہن میں آ گئی، ورنہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی دیر آپ کے سامنے رہ سکوں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں بڑے ادب کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات اپنی زبان میٹھی کریں، اپنے اخلاق درست کریں، ہر ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ہر بڑے کی عزت کی جائے، چھوٹوں پہ شفقت کی جائے۔ جب ہمارا معاشرہ اس طرح کا بنے گا خوشحال، تو پھر انشاءاللہ ہر اعتبار سے ہمارے معاشرے میں اور ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی زندگی کے ہر شعبے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً اللہ تعالی ہم سب کے اخلاق و اطوار کو درست فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔